بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 ایریز کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا کیا واقعات رونما ہوں گے؟ ایسٹرالوجی کے مطابق کون سی مشکلات 2022 میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی؟ صحت کیسی رہے گی؟ رومانس، شادی اور محبت پر کیسا اثر ہوگا؟ پیسے اور کاروبار میں کتنی ترقی ہوگی؟ ایریز افراد کے بہن بھائی، اولاد اور دوست احباب کے متعلق 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون سے غم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور کون سی خوشیاں بائیں کھول کر آپ کا استقبال کریں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 2020 اور 2021 کے دوران آپ کے لیے معاملات میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صحت و توانائی کی صورتحال بھی پہلے سے بہتر ہے، اور آنے والا سال 2022 اس کے علاوہ مختلف حوالوں سے خوش آئند نظر آتا ہے۔ آپ کے اپنے برج میں مشتری کی آمد، تفریح، نیک بختی، غیر ملکی سفر اور مجموعی طور پر مسرت اور کامیابی کے اثرات پیدا کرے گی۔ بچہ پیدا کرنے والی خواتین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ کالج کی سطح کے اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، خصوصاً انہیں جو کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ قانونی امور درپیش ہوئے تو ان میں بھی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ جو اسٹوڈنٹ اسکول میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا سال نظر آتا ہے۔ آپ کے برج کا حکمران سیارہ مریخ معمول سے خاصا زیادہ وقت آپ کے تیسرے یعنی علمی و علمی مشاغل کے گھر میں گزارے گا، اور یہاں مریخ 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک یعنی 20 اگست 2022 تک رہے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے، اور جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایریز سے وابستہ افراد کی مالی حالت بہتر رہے گی، لیکن 2023 میں آپ کو کافی زیادہ دولت ملنے کا امکان ہے۔ برج حمل کے کئی لوگ گزشتہ کئی سالوں سے موت اور اس سے متعلقہ امور کا سامنا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو خود بھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن 2022 میں آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں گویا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بہت جلد اس کیریئر کو اپنانے والے ہیں جس کے آپ خواب دیکھا کرتے تھے، اور یہ اثر پلوٹو سیارے کا ہے جو پچھلے 10 سال سے آپ کے کیریئر کے گھر میں مقیم ہے، لیکن اب یہ نقل مکانی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کی روحانی زندگی کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور آپ اس حوالے سے زیادہ خوش اور مطمئن بھی رہیں گے۔ اس عرصے میں روحانی اعتبار سے آپ پر بہت سے انکشافات ہوئے ہیں، اور جن کے اثرات آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت انداز سے ظاہر ہوں گے۔ مالی معاملات کو 2022 میں نمایاں اہمیت حاصل ہوگی۔ یورینس آپ کی دولت کے گھر میں رہتے ہوئے کئی تبدیلیاں لا چکا ہے، اور مزید تبدیلیاں لاتا رہے گا۔ یہ آپ کو مالی معاملات میں تجربے کرنے اور نئے نئے طریقے اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ آپ لگے بندھے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے، اور کئی دفعہ نقصان کر کے سیکھیں گے کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ آپ کا برج ایریز ہے، یہی بات تو آپ کو سب سے مختلف بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو طریقے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں آپ کو بھی ان سے فائدہ ہو۔ آپ کو جن باتوں سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ان پر عمل کریں، یہی آپ کے لیے سود مند ہے۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ جاننے کے لیے صرف ایک طریقہ ہی ہے کہ تجربات کیجیے اور کرتے رہیے۔ سب تجربات کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ یورینس آپ کے 11ویں یعنی دوستوں، ٹیکنالوجی، سائنس، علمی نجوم اور ایسٹرالوجی کے گھر کا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقے میں ان شعبوں کا خصوصی حکمران ہے۔ اس لیے بحیثیت کیریئر یہ تمام شعبے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسٹرالوجی آپ کے لیے دلچسپی کے حامل رہیں گے، اور پیسے کے حصول کے لیے اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو ٹیکنالوجی میں آپ کی مہارت آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا کیجیے۔ آپ ٹیکنالوجی پر پیسہ لگا بھی رہے ہیں اور اس سے کما بھی رہے ہیں۔ یہ اخراجات آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی۔ آپ کے سماجی تعلقات بھی مالی امور میں اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے دوست 2022 میں خوشحال نظر آ رہے ہیں اور آپ کے لیے مواقع فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 2022 میں آپ کو کبھی بھی بھوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیسہ اور موقع کہیں بھی کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے۔ آپ کی آمدن میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت گزشتہ چند سالوں سے چل رہی ہے، کبھی غیر معمولی بہتری نظر آتی ہے تو کبھی شدید مالی ابتری۔ ایسے میں بچت کی عادت آپ کے بہت کام آئے گی، خصوصاً جب آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہوں تو بچت آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ کے اپنے برج میں مشتری کی موجودگی ایک خوش باش زندگی کا پتہ دیتی ہے۔
آمدن کی صورتحال جو بھی ہو، آپ کا معیار زندگی یقیناً بلند ہو جائے گا۔ سفر کرنے اور سیر و تفریح کے مواقع میسر آئیں گے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے۔ قدرت کی طرف سے تمام ریسورسز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ آپ کی پازیٹیو سوچ مزید نکھر جائے گی اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جو بھی مسائل آئیں گے آپ ان سے نمٹ لیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے آپ گزشتہ چند سالوں سے خاصی دشواری کا شکار رہے ہیں، تاہم آپ نے اپنے حصے کی مشقت اٹھا لی ہے اور اب اس کا صلہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ نئے اور بلند مرتبہ دوست 2022 میں آپ کے قریب ہوں گے، جو آپ کے کیریئر میں معاون ثابت ہوں گے۔ ٹیکنالوجی یا آن لائن دنیا میں آپ کا کیریئر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا چوتھا خانہ یعنی گھریلو امور کا خانہ 2022 میں پاور میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مجموعی گھریلو حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کو گھریلو معاملات میں مزید آسانی اور سہولت میسر آئے گی۔ آپ اپنے گھر اور کیریئر میں توازن برقرار رکھ پائیں گے۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ 2022 میں 2 چاند گرہن لگیں گے، پہلا 16 مئی اور دوسرا 8 نومبر کو۔ چونکہ چاند آپ کے چوتھے گھر کا حکمران ہے، اس لیے ہر چاند گرہن آپ کے گھریلو معاملات پر اثر ڈالتا ہے۔ ان اثرات کے تحت دبے ہوئے جذبات اور محسوسات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، جو کہ عموماً منفی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کا کام کرانے سے گریز کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ 2023 تک انتظار کر لیجیے گا۔ برج ایریز کے بزرگوں اور والدین کی زندگیوں میں کئی اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ کسی بزرگ کی زندگی میں پیسے کو اس وقت بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کو گھر تبدیل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن بہت کم امکان نظر آتا ہے۔ رومانس کے حوالے سے 2022 کچھ زیادہ مصروف نظر نہیں آتا۔ آپ کا ساتواں یعنی محبت کا گھر خالی رہے گا۔ بچوں اور بہن بھائیوں کے معاملات درست ڈائریکشن میں چلیں گے، لیکن سال کے آخری حصے میں دوسروں سے تعلقات والا حصہ بھی پاور میں آ جائے گا، لیکن مکمل طور پر آپ کا کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں اپنی ذات پر توجہ دیں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو خوش کریں۔ آپ خوش ہوں گے تو دوسرے بھی خوش رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ 2022 میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کی شادی میں کوئی خاص رکاوٹ نظر نہیں آتی، لیکن کوئی خاص سپورٹ بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فی الوقت آپ کو شادی میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے 2022 گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نہ صرف نیپچون آپ کے اخبار میں یعنی روحانی امور کے گھر میں موجود ہے، بلکہ مشتری بھی اس کے ساتھ ہے۔ 12ویں گھر میں نیپچون کی موجودگی کی صورت میں اکثر لوگ تصوف میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ مادی دنیا سے بالا تر ہو کر معاملات کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس ایک وجہ سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے جو رکاوٹیں ناقابل عبور لگتی ہیں، بلندی سے دیکھے جانے پر بالکل معمولی نظر آتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ جو مشکل اس وقت پہاڑ معلوم ہو رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ نقطۂ نظر بدل جائے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ صحت و جسمانی توانائی کے محاذ پر 2022 میں حالات خوشگوار نظر آتے ہیں۔ آپ کو پرانی بیماریاں بھی زیادہ تنگ نہیں کریں گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن پھر بھی کچھ دن ایسے آئیں گے جب آپ کو اپنی صحت پر معمول سے زیادہ توجہ دینا پڑے گا۔ 2022 آپ کے لیے بہت سی آسانیاں لے کر وارد ہوگا، تو ہو سکتا ہے ان آسائشوں کے نتیجے میں آپ کا وزن بڑھ جائے، اس لیے محتاط رہیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ برج ثور یعنی ٹورس کے لیے 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تعلقات کیسے رہیں گے؟ کتنا پیسہ آئے گا؟ کاروبار کیسا چلے گا؟ گھریلو معاملات میں کیا اتار چڑھاؤ آئیں گے؟ غیر شادی شدہ افراد کے لیے 2022 میں شادی کے کتنے مواقع ہیں؟ ذائچے کیا کہتے ہیں؟ کس شعبے میں ترقی ہوگی اور کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے؟ سیارے کس سمت سفر کر رہے ہیں اور کہاں جا کر ٹھہریں گے؟ اس ویڈیو میں برج ثور کے متعلق نہایت دلچسپ اور مفید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ناظرین، زول 2022 میں ثوری افراد پر مخالف اثرات ڈال رہا ہے، اس لیے آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط برتنا ہوگی۔ کیریئر کے حوالے سے آپ گزشتہ کئی سالوں سے ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں،
اور یہ سلسلہ 2022 میں بھی جاری رہے گا۔ اگرچہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے کافی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ 10ویں گھر میں زول کی موجودگی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ آپ اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھا کر ہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سماجی تعلقات اور دوستوں کی بدولت آپ کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ آپ کی اپنی محنت سے ہی ہوگا۔ شخصی سطح پر آپ کو کئی اچانک اور غیر معمولی تبدیلیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک نئے دور میں ڈھلتی نظر آ رہی ہے اور تبدیلی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ان میں بہت سی تبدیلیوں کا تعلق آپ کے کیریئر اور آپ کے منتخب کردہ ٹارگٹ سے بھی ہے، اور یہ تبدیلی ہی آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنا امیج تبدیل کریں۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ تبدیلی سے دوستی کر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو کسی حد تک بے آرامی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا۔ پلوٹو کے آپ کے نئے گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کی وجہ سے آپ کے مذہبی و فلسفیانہ نظریات و عقائد کی کایا پلٹ ہوگی، اور غالباً آپ 2022 میں پہلے سے زیادہ نظریات کے ساتھ بہترین زندگی گزاریں گے۔ پلوٹو آپ کا محبت کا سیارہ ہے۔ محبت میں آپ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ ایسے افراد کی جانب مائل ہیں جو زندگی میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال 2022 میں تبدیل ہو جائے گی۔ مشتری سال کا تقریباً ہاف پیریڈ آپ کے 11ویں اور ہاف پیریڈ 12ویں گھر میں گزارے گا، لہٰذا 2022 کے ابتدائی حصے میں آپ نئے دوست بنائیں گے، ہائی ٹیک آلات خریدیں گے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے۔ یہ نئے دوست خاصے روحانی معلوم ہوتے ہیں اور آپ کی روحانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو کر آپ کی روحانی زندگی میں ایک نئی جان ڈال دے گا۔ آپ پر بہت سے روحانی انکشافات ہوں گے۔ آپ کو مافوق الفطرت تجربات کا سامنا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ گرد و پیش کی مرئی دنیا کے علاوہ ایک غیر مرئی دنیا بھی موجود ہے۔ مالی معاملات میں ٹورس کی سوجھ بوجھ مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا ٹورس سے وابستہ لوگوں کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی ان کا سب سے مرغوب مشغلہ ہے۔ آپ کو ایسے سور حضرات بہت کم ملیں گے جو مالی طور پر کمزور ہوں، لیکن اکثر سوری حضرات کے منہ سے پیسے کی شکایتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ مختصر یہ کہ سوری حضرات کو ہمیشہ پیسے میں دلچسپی رہتی ہے، تاہم 2022 میں ان کی دلچسپی ذرا مدھم پڑ جائے گی۔ 2022 میں آپ کیریئر کو مقام و مرتبے اور پیسے سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے مالی حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اسی لیے آپ کی دولت کا گھر اس سال زیادہ تر خالی رہے گا۔ 20 اگست کے بعد مریخ آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور مالی معاملات کے متعلق آپ میں نئی توانائی بھر دے گا۔ مریخ 2022 میں آپ کے دولت کے گھر میں معمول سے زیادہ عرصہ گزارے گا۔ عام طور پر یہ کسی گھر میں 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں ٹکتا، لیکن 2022 میں یہ آپ کے دولت کے گھر میں 4 ماہ سے زیادہ عرصہ رہے گا۔ تب مالی امور میں آپ کی توجہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ دولت کے گھر میں مریخ کی موجودگی کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، مثلا یہ کہ مالی امور میں گہما گہمی پیدا ہوگی۔ آپ مالی حوالے سے خطرات مول لینے کی طرف مائل ہوں گے، حالانکہ اکثر سور افراد ایسی حرکتوں سے گریز کرتے ہیں۔ آپ مالی معاملات میں 2022 میں تیزی سے فیصلے کریں گے، جو کہ آپ کی فطرت کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ کی چھٹی حص درست انداز میں کام کر رہی ہوگی تو یہ فیصلے اور خطرات فائدہ مند ہوں گے، لیکن اگر آپ کی چھٹی حص کی معاونت آپ کو حاصل نہ ہوئی تو مالی دھچکے بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی چھٹی حص 2022 میں بہترین انداز میں کام کرے گی، کیونکہ مریخ آپ کے 12ویں گھر یعنی روحانی امور کے گھر میں ہے۔ یوں سمجھے کہ ان دنوں میں مالی امور کے حوالے سے آپ کی چھٹی حص کی اچھی خاصی تربیت ہو جائے گی۔ آپ صدقہ خیرات کی طرف بھی زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ اس سے بھی آپ کی مالی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ عطارد ہے، جو بڑی تیز رفتاری پر چلتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے تمام خانوں اور برجوں سے گزر جاتا ہے، اس لیے مالی امور میں بہت سے مختصر مفتی رجحان پیدا کرتا ہے۔ سعودی افراد کے لیے 2022 کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ان کے کیریئر کے حوالے سے ہے۔ آپ کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عزت اور مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔
10वें यानी कैरियर के घर में ज़ोहल की मौजूदगी यही इशारा देती है कि आपको तमाम फायदे इसलिए हासिल होंगे क्योंकि आप अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुमकिन है आपके बॉस की तरफ से बार बार लीव मोड का तकाजा हो, लेकिन अपनी कारकर्दगी से आप उन्हें मुतमईन कर देंगे। कारोबारी हवाले से कई मर्तबा सफर करने का मौका भी मिल सकता है। आपको बॉस टाइप लोगों की तरफ से इनामात भी मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे इसके बदले में आपको भी कुछ न कुछ उन्हें देना होगा। कैरियर के खुशकुन मौके मिलेंगे, बल्कि चलकर आप तक आएंगे। आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपका चौथा यानी घरेलू मामलात का खाना 2022 में कमजोर नजर आता है। घरेलू मामलात आपके वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं। हर साल किसी मुख्तलिफ शोबे को तरजीह हासिल होती है। 2022 रूहानी उमूर और कैरियर के हवाले से ज्यादा अहमियत रखता है। घरेलू मामलात 2022 में बैक बर्नर पर रहेंगे, लेकिन किसी कदर उतार चढ़ाव होता रहेगा। बड़े पैमाने पर घरेलू तामीर मरम्मत बेहतर है 2022 में न कीजिए, बल्कि 2023 तक टाल दीजिए। आपकी जिंदगी में शामिल कोई बड़ा बुजुर्ग गुज़श्ता कई सालों से बेचैनी का शिकार है। शायद उसे कई मरतबा घर तब्दील करना पड़ा है। ये बेचैनी 2022 में भी जारी रहेगी। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के घरेलू उमूर में इस्तेहकाम नजर आता है। अलबत्ता उनकी रोमांटिक लाइफ खासी एक्टिव और खुशकुन रहेगी। अगर वो शादी की उम्र को पहुंच गए हैं तो शादी हो सकती है, और अगर वो कम उम्र हैं तो वो बहुत से नए और अच्छे दोस्त बनाएंगे। आपके बहन भाइयों की घरेलू जिंदगी पुरसकून नजर आती है। उनमें से जो शादीशुदा थे या किसी सीरियस रिलेशन में थे, गुज़श्ता सालों के दौरान उन्हें शदीद आजमाइश से गुजरना पड़ा है, खुसूसन 2018 और 2019 में, लेकिन अब हालात उनके हक में होते चले जा रहे हैं। मोहब्बत और इमोशन की बात की जाए तो 2022 में आप अपनी जात और जाती मशागल में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन रोमांस के हवाले से कोई खास हलचल नजर नहीं आती। आपके अपने घर में यूरेनस की मौजूदगी की बदौलत आपके एहसास खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। आपके जीवन साथी को लग रहा है कि आप में सरकशी के रुझानात बढ़ रहे हैं और आप ताबन से ज्यादा बगावत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके रुमानी और इज़्दवाजी ताल्लुकात 2022 में आपके लिए आजमाइश पैदा कर सकते हैं। ऐसे वक्त में टॉरस अफराद के लाइफ पार्टनर्स को चाहिए उन्हें हद्दुल वसा आजादी दे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आजादी के चक्कर में 100 अफराद कोई धमाका न कर दे। 2022 में आपके ताल्लुकात सिर्फ यूरेनस की वजह से ही मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि चारों ग्रहण आपके पहले और 7वें घर के रेडियस में रूनुमा होंगे। 16 मई का चांद ग्रहण और 23 अक्टूबर का सूरज ग्रहण आपके 7वें यानी मोहब्बत के घर में वकूअ पजीर होंगे, जबकि 30 अप्रैल का सूरज ग्रहण और 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके लाइफ पार्टनर के 7वें घर में रूनुमा होंगे। इसलिए दोनों तरफ से मोहब्बत की आजमाइश होगी। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता ताल्लुक टूट जाएगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसे संभाले रखने के लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कंवारे सौरी अफराद के लिए मशवरा है कि इस साल शादी न करें। रोमांटिक मुलाकातों और ताल्लुकात बनाने में कोई मजायका नहीं, लेकिन शादी करना सूदमंद न होगा, क्योंकि रोमांस में बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी नजर आती है। ये जिंदगी की तरफ से आपके लिए एक और सबक है। आमतौर पर आप तब्दीली को पसंद नहीं करते। आपको लगे बंदे मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त आपको तब्दीली का सामना करना पड़ेगा। इसके बरक्स आपका दोस्ती का शोबा निहायत खुशगवार होगा। कुदरत हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखती है। अगर रूमानी मामलात में मसाइल हैं तो दोस्ती के मामलात में आसानी फराहम कर दी गई है। नए और अहम लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी जो आपकी रूहानी जिंदगी में नुमायां किरदार अदा करेगी। मुमकिन है आप किसी इज्तिमाई रूहानी एक्टिविटी का हिस्सा बने। आप नई मंजिलें तय करेंगे, ज्यादा गहराई में उतरेंगे, मजीद बुलंदियों को छूएंगे। जो सौरी हजरात इस राह के मुसाफिर न थे, 2022 में सफर का आगाज करेंगे। 11 मई को मिस्त्री आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के खाने में दाखिल हो जाएगा और 6 माह गुजारेगा, जिसकी वजह से आप रूहानी मामलात को समझने बूझने के बजाय एंजॉय करेंगे। 2022 में रूहानी सतह पर आपकी रूहानी पाकीज़गी होगी, और ये सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि आपकी ज़हनी और जज्बाती पाकीज़गी का बाइस भी बनेगी। रूहानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट मनफी ज़हनी और जज्बाती आदत होती हैं।
جنہیں منفی سوچ کا نام دیا جاتا ہے۔ منفی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو منظر نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو، دوری کا خیال ذہن میں نہ لائیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ جب وقت آئے گا تو فاصلے ایک لمحے میں طے ہو جائیں گے۔ سب چیزیں آپ کو رفتہ رفتہ آپ کی راہ پر آگے لے جا رہی ہیں۔ آپ مادی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آپ کو غیر مرئی دنیا میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ قدرت کے وسائل سے زیادہ بھروسہ آپ کو اپنے وسائل، اپنے بینک بیلنس، اپنی زمین جائیداد پر ہوتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ روح کے اپنے خزانے ہیں۔ جب آپ کا تعلق ان خزانوں کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ روح دولت پیدا نہیں کرتی بلکہ ان وسائل کو آسان اور وسیع کر دیتی ہے جن کے ذریعے دولت پیدا ہوتی ہے۔ خیالات، ہنر، ادراک، فہم و شعور، یہ سب دولت پیدا کرنے کے ریسورسز ہیں۔ جب آپ ان پر فوکس کرتے ہیں تو دولت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ 2022 میں آپ کو یہ سب حقیقتیں سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آنے والا سال 2022 وہ حضرات جو 20 مئی سے 20 جون تک پیدا ہوئے ہوں ان پر کیسے اثرات مرتب کرے گا؟ سیاروں کے گھر بدلنے سے صحت، کاروبار، کیریئر، شادی، محبت، رومانس، اولاد اور کامیابی قریب ہے کہ نہیں؟ ایسٹرالوجی کے علم کی روشنی میں ذائچوں کی مدد سے برج جوزہ کے متعلق مکمل معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور جو خواتین حضرات پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیض عالم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ 13 افراد کا 2021 بہت کامیاب رہا اور 2022 انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کامیاب رہے گا۔ آپ کا کیریئر روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ مقام و مرتبہ بھی ترقی پذیر ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کی صحت 2022 میں اچھی نظر آتی ہے، لیکن 11 مئی کے بعد جب مشتری آپ پر مخالفانہ اثرات ڈالنا بند کرے گا تو مزید بہتری حاصل ہوگی۔ اس کے بعد صرف ایک طویل مدتی سیارہ یعنی نیپچون آپ کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ باقی تمام سیارے آپ پر یا تو ساد اثرات ڈالیں گے یا آپ سے لا تعلق رہیں گے۔ آپ کے مالی معاملات میں 2022 میں کوئی خاص ہلچل نہیں۔ تاہم عمومی طور پر دیکھا جائے تو اگر کیریئر اچھے انداز میں چل رہا ہو تو پیسے کا پرابلم نہیں بنتا۔ 2022 میں کالج کی سطح کے اسٹوڈنٹس کو معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ نئے نظام اور نئے راستے آپ کو اپنی طرف مائل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں جوزہ افراد کی نظر میں ان کے کیریئر کی ویسے سے کہیں زیادہ اہمیت رہے گی۔ 2022 میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ مالی معاملات میں مطمئن ہیں اور کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ چاند دیگر تمام سیاروں سے تیز رفتار پر چلتا ہے اور ایک ماہ کے دوران آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ چاند کے بڑھنے کے دن آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ بحیثیت جائزہ آپ ابلاغ کے تمام شعبوں کے ماہر ہیں، خواہ وہ صحافت ہو، تحریر ہو، ٹیلی کمیونیکیشن ہو، ایڈورٹائزنگ ہو، تعلیم و تدریس ہو یا وعظ و نصیحت۔ اس طرح ٹرانسپورٹیشن اور ٹریڈنگ بھی آپ کے لیے بہترین شعبے ہیں۔ کیونکہ چاند آپ کا مالی سیارہ ہے اس لیے رہائشی جائیداد کی خرید و فروخت، کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار اور اس طرح کی دیگر تمام صنعتیں جن کا تعلق گھریلو امور سے ہوتا ہے آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہیں۔ نفسیات کا شعبہ بھی آپ کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے کیریئر کی کامیابی اور وسعت کا واضح اشارہ ہے۔ نئے افق عیاں ہوں گے اور نئے چانسز ملیں گے۔ گزشتہ سالوں میں آپ کو تنگ کرنے والی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ مشتری آپ کا محبت کا سیارہ ہے، اس سے کئی اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً آپ کا لائف پارٹنر آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کرے گا، دوست بھی معاون ہوں گے، سماجی تعلقات بھی کیریئر کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ آپ کا رکھ رکھاؤ اور خوش اخلاقی آپ کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا باعث بنے گی۔ پیشہ ورانہ سطح پر کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی جو کہ کیریئر میں فائدہ دیں گی۔ لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا
2022 میں نہایت اہمیت کا حامل رہے گا۔ 2022 میں آپ کی رومانٹک اور میرڈ لائف اور اس کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز کو آپ کے حقیقی کیریئر کی حیثیت رہے گی۔ اپنی زندگی میں شامل لوگوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ 2022 میں جوزا افراد کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے کیریئر کا خاص خیال رکھا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے تاکہ یہاں سے حاصل ہونے والے فوائد کا حصہ آپ کے گھر والوں کو بھی پہنچ سکے۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی پیشہ ورانہ کامیابی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ کی زندگی میں شامل بڑے بزرگوں کے لیے 2022 بہت اچھا ہے۔ کسی کو سماجی سطح پر کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو کسی کو مالی سطح پر۔ آپ کے گھر تبدیل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں، البتہ پرانے گھر میں تزئین و آرائش کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے لیے بھی گھر کی تبدیلی کے امکانات بہت کم ہیں جو 2024 میں زیادہ روشن ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں شامل بچے بھی شاید اپنے گھر میں تزئین و آرائش کرا رہے ہوں، لیکن نقل مکانی شاید وہ بھی نہ کرے۔ محبت اور جذباتی حوالے سے جوزا افراد کے لیے 2022 نہایت خوشگوار نظر آتا ہے۔ آپ کا محبت کا سیارہ مشتری اس وقت ذائچے کے سب سے بلند مقام پر براجمان ہے، لہذا اس کی قوت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ آپ کی سوشل اور رومانٹک کشش میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، سماجی حلقے میں وسعت ہوگی۔ ہمارے جوزا افراد 2022 میں شادی کرنے کی بہترین پوزیشن میں ہوں گے، اور جو شادی شدہ جوزا افراد ہیں ان کے ازدواجی تعلق میں رومانس کا عنصر مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ کا محبت کا سیارہ آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس لیے آپ ایسے افراد کی طرف مائل ہوں گے جو دنیا میں کوئی خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ شادی کے لیے ممکنہ لائف پارٹنر میں روحانی، تخلیقی اور مثالیت پسندانہ خصوصیات تلاش کریں گے۔ ہمارے جوزا افراد کے لیے بہترین اور مثالی جیون ساتھی وہ ہوگا جو بلند مرتبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ایسے لوگ آپ کو کشش کریں گے اور ایسے ہی لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں گی۔ 10ویں گھر میں مشتری کی موجودگی اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی زیادہ تر سماجی مصروفیات کا تعلق آپ کے کیریئر سے ہوگا، تاہم اس کے تحت یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقی محبت کے بجائے وقتی فائدہ دینے والے تعلقات کو زیادہ اہمیت دیں۔ اس حوالے سے 2022 میں آپ کو اپنے رویے اور اپنے محرکات پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جب مشتری آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا تو اس کے نتیجے میں محبت کے حوالے سے آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔ تب آپ ایسے رفقا کی تلاش کریں گے جو آپ کے ہم مرتبہ ہوں۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ صرف محبت ہی نہیں، دوستی بھی کرنا چاہیں گے۔ 11 مئی کے بعد آپ کا محبت کا سیارہ مشتری برج حمل میں ہوگا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ پہلی نظر میں محبت کے قائل ہو جائیں گے۔ محبت میں آپ کا رویہ پہلے سے زیادہ جاہرانہ ہو جائے گا۔ آپ کو کھیل کود سے دلچسپی نہیں رہے گی، آپ براہ راست ایکشن لیں گے اور شاید محبت میں مبتلا ہو جانے میں ضرورت سے زیادہ جلدی کا مظاہرہ کریں۔ محبت کے سیارے کی 11ویں گھر میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ آن لائن دنیا میں محبت سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کا محبوب بن جائے۔ آپ پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب محبت کے حوالے سے آپ کی دلی خواہشات پوری ہونے لگیں گی۔ روحانی اعتبار سے جوزا افراد روایتی طریقوں سے ہٹ کر مختلف تجربات کر رہے ہیں اور غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ یورینس کے بارے میں یعنی روحانی امور کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ 2022 میں بھی آپ پر یہی عالم رہے گا۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روایتی طریقوں میں کوئی خرابی نہیں، لیکن روحانیت کی دنیا میں ہر کوئی اپنے طریقے سے ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہاں انسان راستے پر نہیں چلتا بلکہ خود راستہ ہوتا ہے، لہذا آپ کی روحانی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں۔ آپ مختلف راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، مختلف مرشدوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، نئی راہیں کھوج رہے ہیں۔ مقدس مقامات کی زیارات بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے مذہب کا مطالعہ کرنے کے لیے 2022 آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا۔ زہرہ آپ کا روحانی امور کا سیارہ ہے، اس لیے جب آپ محبت میں ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ جذباتی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے روح کے ساتھ رشتہ استوار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی تک لے جاتا ہے۔ آپ کا 6واں یعنی صحت کا گھر
2022 میں خالی رہے گا، جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ آپ کو صحت کے حوالے سے کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کی اس طرف زیادہ توجہ بھی نہیں ہوگی۔ پرانی بیماریوں میں بھی افاقہ محسوس ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ 2022 میں کچھ ایسے دن بھی آئیں گے جب آپ کی صحت کسی قدر اتار چڑھاؤ کا شکار ہوگی۔ ایسا اس وقت ہوگا جب آپ کے مخالف سیارے آپ پر مخالفانہ اثرات ڈالیں گے، لیکن یہ تھوڑے دن کی بات ہے۔ یہ سیارے جلد ہی آگے بڑھ جائیں گے۔ چھاتی خصوصاً سینے کی ہڈی اور پسلیوں کے پنجر کے بالائی حصے کا مساج آپ کے لیے مفید ہوگا۔ عام بات یہ ہے کہ فکر و پریشانی سے بچ کر رہیں، کیونکہ دل کی تمام بیماریاں انہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدائے بزرگوں برتر کی ذات پر مکمل ایمان رکھا جائے۔ بازو، کندھے، پھیپھڑے اور نظام تنفس یہ درجہ کی صحت میں ہمیشہ عام کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ کندھوں اور بازو کا مساج بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سال 2022 کیسا ہوگا؟ حالات کی مد و جزر کن سیاروں کی حرکات کی وجہ سے ہوگی؟ بروج کی حرکت اور قیام، حالات کی گردش اور ارادوں کو تمام، کس گھر میں کس سیارے کی آمد ہوگی اور سیارے کس جانب رخ کریں گے؟ برج سرطان سے وابستہ افراد کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، ذول برج سرطان کا محبت کا سیارہ ہے اور دسمبر 2020 سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ 2022 بھی اسے یہیں گزارنا ہے، اس لیے آپ کی جنسی خواہشات میں کسی قدر کمی آ جائے گی۔ آپ مقدار کے بجائے معیار کو ترجیح دیں گے۔ محبت میں جنسی کشش کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ حد سے آگے بڑھنے سے گریز کیجیے۔ نیپچون کئی سالوں سے آپ کے نویں یعنی مذہبی اور فلسفیانہ عقائد کے گھر میں مقیم ہے اور مزید چند سال اسی گھر میں گزارے گا، اس لیے آپ کے مذہبی عقائد میں روحانیت کا عنصر نمایاں ہوگا۔ انہی اثرات کی وجہ سے آپ کی سفری ترجیحات میں تبدیلی رونما ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ ہوائی جہاز یا زمینی سفر کی نسبت بحری سفر کو پسند کریں۔ مشتری بھی 11 مئی تک آپ کے نئے گھر میں مقیم ہوگا اور 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک یہیں گزارے گا، اسی لیے آپ کو سفر کرنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ آپ کے کیریئر کے حوالے سے 2022 اور 2023 کامیابیوں سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ 11 مئی کو مشتری جب آپ کے نئے گھر سے 10ویں گھر میں داخل ہوگا تو کام کرنے کے حوالے سے آپ کی عادات میں بہتری آ جائے گی۔ آپ میں اس تبدیلی کو آپ کے ساتھ والے یا آپ کے پاس نوٹ کریں گے۔ نئے دوستوں سے آپ کی اچانک اور غیر متوقع ملاقاتیں ہوں گی اور آپ غیر روایتی لوگوں کی طرف مائل ہوں گے۔ مریخ 2022 میں آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ گزارے گا، اس لیے 20 اگست کے بعد سے آپ کی روحانی زندگی میں تیزی پیدا ہوگی۔ اس تیزی کے اثرات سے آپ کے کیریئر کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ آپ کے کیریئر کی اہمیت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ کی آمدنی کی صورتحال 2022 میں گزشتہ سال جیسی ہی رہے گی۔ 2022 میں لگنے والے 2 سورج گرہن آپ کے مالی حالات کو متاثر کریں گے، کیونکہ سورج آپ کے مالی شعبے کا حکمران سیارہ ہے۔ پہلا سورج گرہن 30 اپریل اور دوسرا 25 اکتوبر کو ہے۔ ان کی وجہ سے آپ کے مالی امور میں ہلچل پیدا ہوگی، جو آپ کو بہت سے معاملات میں اصلاحات کرنے پر مجبور کر دے گی۔ عام طور پر ان گرہنوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس غلطی کی اصلاح کیسے کی جائے۔ سال میں 2 مرتبہ آپ کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ ان سے بخوبی نمٹنا جانتے ہیں۔ 2022 میں آپ کو ایسے کام کرنے کا موقع ملے گا جن سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور کیریئر میں وسعت حاصل ہوگی، یعنی وسیع مواقع ملیں گے۔ مشتری آپ کا صحت اور کام کا سیارہ ہے، اس لیے مشتری کے اثرات کی وجہ سے آپ اپنی صحت پر بھرپور توجہ دیں گے، اور اگر آپ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو پیشہ ورانہ مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کے کیریئر کا سیارہ مریخ ہے، جو آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں غیر معمولی طور پر لمبا عرصہ قیام کرے گا۔
جس کی وجہ سے آپ کیریئر سے محض دولت ہی نہیں بلکہ روحانی تسکین کے بھی طلبگار دکھائی دیں گے، یا آپ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کیریئر میں اور ترقی کریں گے۔ آپ کا گھر آپ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن زندگی نسبت تناسب کے اصول پر چلتی ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے آپ کے گھریلو امور کو زیادہ اہمیت نہیں حاصل ہوگی۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ عمومی طور پر خالی رہے گا، اور 11 مئی کے بعد 10ویں یعنی کیریئر کے گھر کی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ اس لیے آپ کے نزدیک گھریلو مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ کیریئر میں کامیابی حاصل کی جائے۔ کیریئر سے حاصل ہونے والے ثمرات کا حصہ آپ کے گھر والوں تک بھی پہنچے گا۔ آپ گھر والوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن ان کا خیال رکھنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ گھریلو امور پر فوکس کی کمی کو ایک اچھی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے عمومی حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کے بڑے بزرگوں میں سے کوئی ایک 2022 میں گھر کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ محبت اور سماجی امور کے حوالے سے ان صاحب یا صاحبہ کا یہ سال بڑا بھرپور رہے گا۔ اگر وہ تنہا زندگی گزار رہے ہیں تو اس سال 1 سے 2 ہو سکتے ہیں۔ بڑوں میں سے ہی کسی ایک کے مالی امور 2022 میں بہت اچھے چلیں گے اور وہ خوشگوار زندگی گزاریں گے، تاہم گھر کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ کے بھائی بہنوں کی رومانٹک زندگی بھی 2022 میں متحرک اور سرگرم رہے گی۔ شادی یا سنجیدہ تعلقات استوار ہونے کا کبھی امکان ہے۔ 11 مئی کے بعد یا 2023 میں وہ گھر تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کا گھر تبدیل کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ اس وقت وہ جہاں ہیں اس جگہ کو بہتر انداز میں استعمال کریں۔ ان کے مالی امور اچھے انداز میں نظر آتے ہیں۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر کئی سالوں سے قوت میں ہے، خصوصاً 2018 سے 2020 تک۔ 2022 میں اس کی قوت میں کسی قدر کمی آئے گی، لیکن اس کی اہمیت برقرار رہے گی۔ چونکہ زول آپ کا محبت کا سیارہ ہے، اس لیے محبت میں آپ کا رویہ خاصا قدامت پسندانہ ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ سال زول بلدلب میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ رومانس میں نت نئے تجربات کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ایسے افراد میں آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے جو پیشہ ورانہ طور پر کامیاب اور آگے بڑھنے کے آرزو مند ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایات سے ہٹ کر چلنے پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ سائنسدان، فلکیات اور علم نجوم کے ماہرین، پروگرامر، مجد اور اس طرح کے دوسرے لوگ آپ کو زیادہ پسند آئیں گے۔ آپ کا محبت کا سیارہ آپ کے 8ویں یعنی حیات نو کے گھر پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دولت آپ کے روحانی معاملات میں عام کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کے محبوب یا جیون ساتھی کے مالی امور 2022 میں بھرپور انداز میں چل رہے ہیں، جس کی بدولت اس عدم توجہ کا ازالہ ہو رہا ہے جو آپ اپنے مالی امور کے سلسلے میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 8ویں گھر میں محبت کے سیارے کی موجودگی جنسی کشش کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آپ کے محبوب میں ہزاروں خوبیاں ہوں گی، مگر جنسی کشش نہ ہو تو شاید یہ تعلق قائم نہ رہ سکے۔ دوسری طرف جنسی کشش بھی اپنے طور پر کسی تعلق کو برقرار نہیں رکھ سکتی، لہذا آپ کو متوازن رہ کر چلنا ہوگا۔ ہمارے سرطان حضرات کے لیے 2022 میں شادی کرنے کے امکانات خاصے کم ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس حوالے سے زیادہ پریشان مت ہوں۔ آپ کے 5ویں یعنی تفریح اور تخلیقی سرگرمیوں کے گھر کا حکمران سیارہ آپ کے محبت کے گھر میں ہے، اس سے بھی شادی کے امکانات کم ہوں گے۔ اس وقت آپ شادی سے زیادہ ہلے گلے کے خواہش مند ہوں گے، یعنی 2022 میں آپ پھولوں سے دل لگانا چاہیں گے مگر کانٹوں سے بچ کر۔ دوستانہ تعلقات کا شعبہ بھی خاصا متحرک نظر آتا ہے۔ آپ کے دوستوں کی آزمائش ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ عموماً ایسی آزمائشوں کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے تعلق میں کوئی خرابی ہے، بلکہ یہ کہ دوستوں کی زندگی میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ جنم لے رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دوستوں میں سے کچھ کو زندگی بدل دینے والی تبدیلیوں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کی کئی دوستیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نئے دوست بھی زندگی میں داخل ہوں گے۔ نئے دوستوں سے آپ کی ملاقات کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اگلے چند سال کے دوران یورینس کے اثرات کے تحت آپ کی سماجی زندگی میں اتنی تبدیلیاں ہوں گی کہ جب یہ اس گھر سے رخصت ہوگا تو آپ کے حلقہ احباب کی صورت ہی بدل چکی ہوگی۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے 2021 سے آپ کی صحت میں نمایاں بہتری نظر آتی ہے۔
پلوٹو آپ پر مخالفانہ اثرات ڈال رہا ہے، لیکن اس کے اثرات صرف انہیں کو محسوس ہو رہے ہیں جو برج سرطان کی آخری تواریخ 18 تا 22 جولائی کو پیدا ہوئے تھے۔ زیادہ تر ان اثرات سے برج سرطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا صحت کا سیارہ مشتری 11 مئی سے 29 اکتوبر تک اور پھر 21 دسمبر کے بعد سے آپ پر مخالفانہ اثرات ڈالے گا، مگر اس کی مخالفت کوئی زیادہ شدید نہیں ہوگی اور کئی مرتبہ اس میں سے بھی فائدے کا پہلو نکل آتا ہے۔ صحت میں اچانک بہتری آئے تو عموماً ہم کسی معالج یا میڈیسن کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اور یہی بہتری کا وسیلہ بھی بنتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سیارے آپ کی مخالفت سے باز آ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اہمیت صرف اس بات کی نہیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، بلکہ اس بات کی ہے کہ کیسے کھاتے ہیں۔ کھانا پرسکون رہ کر کھائیے اور کھانے کے دوران توجہ ہٹانے والی چیزوں سے گریز کیجیے، اور سب سے اہم بات، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا کبھی مت بھولیے۔ اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ برج اسد کا 2022 کیسا ہوگا؟ کیریئر، محبت، شادی، اولاد کے معاملات، سفر، گھر کی تبدیلی، رومانس، روحانی وابستگی، گھریلو امور، ازدواجی تعلقات، دوست اور سماجی تعلقات کیسے چلیں گے؟ آپ دولت کے حصول میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے یا کم آمدنی پر گزارا کرنا پڑے گا؟ آپ کی صحت اور اس کے علاوہ مزید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، 2022 میں صحت کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ دو طویل مدتی اور طاقتور سیارے آپ پر مخالفانہ اثرات ڈال رہے ہوں گے۔ آرام و سکون کے لیے وقت نکالتے رہیے۔ محبت کے معاملات گزشتہ سال بہتر انداز میں چل رہے تھے، لیکن 2022 میں ان میں بھی گراوٹ آنے کا امکان ہے۔ انہیں سنبھالے رکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ کا محبت کا سیارہ 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں ہوگا، اس لیے کوشش کرنے میں آپ کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ہمارے اسد خواتین و حضرات کے 2022 میں شادی کرنے کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ آپ کا 8واں گھر پورا سال بھرپور قوت میں رہے گا، خصوصاً 11 مئی کے بعد، اس لیے جنسی اعتبار سے آپ کافی متحرک رہیں گے، خواہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ جنسی خواہش معمول سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ نیپچون کئی سال سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کی جنسی خواہشات بڑے سلجھے ہوئے اور لطیف انداز میں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ آپ کی جنسی سرگرمی اور روحانیت کے درمیان ایک تعلق ہے۔ آپ کے مالی امور میں 2022 میں کوئی خاص ہلچل دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کا دولت کا گھر عمومی طور پر خالی رہے گا۔ تاہم آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات بھرپور انداز میں چلیں گے اور ان کا فائدہ آپ کو بقدر ضرورت پہنچتا رہے گا، یعنی آپ کو پیسے کا زیادہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ مشتری 11 مئی کو آپ کے نئے گھر میں داخل ہو جائے گا اور 29 اکتوبر تک یہاں رہنے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے غیر حاضر ہوگا، مگر 21 دسمبر کو پھر واپس آ جائے گا۔ اس سے ان دنوں میں آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کے مواقع نصیب ہو سکتے ہیں۔ کالج کی سطح یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی تیاری کرنے والے طالب علموں کے لیے یہ نہایت سعد اثرات ہوں گے۔ آپ کا محبت کا سیارہ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں موجود ہے اور مزید چند سال یہاں گزارے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کو آپ کی ترجیحات میں نمایاں مقام حاصل ہے اور آپ محبت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ پیشہ ورانہ محاذ پر آپ کو بہت سی تبدیلیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کی سماجی مقبولیت، خوش اخلاقی اور ادب آداب آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ کا دولت کا گھر 2022 میں قوت میں نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مالی معاملات سے مطمئن رہیں گے اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ اگر مالی مسائل پیدا ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ اس طرف کا توجہ نہیں کر رہے۔ دلچسپی نہ ہونے کے باوجود مالی مسائل کو نظر انداز کرنا آپ کے لیے مناسب نہ ہوگا، اس لیے کچھ نہ کچھ توجہ اس طرف ضرور رکھیے گا۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ عطارد ہے جو انتہائی تیز رفتار پر سفر کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک سال میں آپ کے ذائچے کے تمام گھروں اور بروج سے گزر جاتا ہے۔ یہی وہ
وجہ ہے کہ آپ کے مالی امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں جن کا انحصار عطارد کی اس وقت کی پوزیشن اور اثرات پر ہوتا ہے۔ عطارد آپ کے مالی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات پر بھی حکمرانی کرتا ہے، اس لیے آپ کے مالی امور اور سماجی مصروفیات کے درمیان گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ آپ کے اکثر دوست دولت مند ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیونکہ عطارد 11ویں گھر کا حکمران سیارہ ہے، اس لیے الیکٹرانک میڈیا، آن لائن دنیا اور ٹیکنالوجی کے شعبے آپ کے لیے خصوصی طور پر منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں، خواہ آپ ملازمت کر رہے ہوں، کاروباری ہوں یا سرمایہ کار۔ آپ کا 10واں یعنی کیریئر کا گھر 2022 میں قوت میں ہے، جبکہ دولت کا گھر خالی ہے، اس لیے محض پیسہ کمانے کے بجائے آپ عزت اور ساکھ کمانے پر زیادہ توجہ دیں گے۔ آپ آمدن میں تھوڑی بہت کمی گوارا کر لیں گے لیکن عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ یورینس آپ کا محبت کا سیارہ ہے، اس سے کئی اشارے ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کسی ایسے کیریئر کے خواہش مند ہیں جہاں آپ کو لوگوں سے ملنے ملانے اور تعلقات بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ صاحب حیثیت اور برسوخ افراد سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کے سوشل ریلیشنز، بالخصوص آپ کا لائف پارٹنر، آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کی زیادہ تر مصروفیات آپ کے کیریئر کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ آپ کی شخصی مقبولیت آپ کے کیریئر کو چار چاند لگائے گی، یعنی صرف پیشہ ورانہ مہارت کافی نہیں ہوگی بلکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو دوسروں سے مل کر چلنا ہوگا۔ 10ویں گھر میں یورینس کی موجودگی فنون لطیفہ، فن آرائش اور لوگوں اور دنیا کے حسن میں اضافہ کرنے والے کاروبار آپ کے لیے انتہائی سود مند ہوں گے۔ آپ کو اپنے کیریئر میں تبدیلی اور مسرت بھری ایجاد خیزی اور جدت طرازی کرنے کی آزادی درکار ہے، اس لیے آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی ملازمت کرنے کے بجائے فری لانسر کے طور پر کام کرنا زیادہ پسند کریں گے۔ آپ کا 4تھا یعنی گھریلو امور کا خانہ زیادہ طاقت میں نہیں ہوگا۔ مختصر مفتی سیارے یہاں سے گزریں گے جن کے تحت پیدا ہونے والے رجحانات کی عمر بھی مختصر ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو معاملات میں آپ حیات سے مطمئن رہیں گے۔ برج اسد کے زیر اثر لوگ 2020 میں گھر تبدیل کر چکے ہیں، لہٰذا 2022 میں گھر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ پلوٹو کم و بیش 20 سال سے آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں مقیم ہے، اس لیے آپ گھریلو ماحول کو صحت مند رکھنے پر خصوصی توجہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے گھر کے کسی کونے میں آپ نے چھوٹا سا جم بھی بنا رکھا ہو۔ اس کے علاوہ آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، گھر میں سفیدی کرانے اور کئی جیسی چیزوں سے گھر کو پاک رکھنے کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ شاید آپ کو اپنی صحت سے زیادہ گھر والوں کی فکر لاحق رہتی ہے۔ اگر آپ گھر میں کوئی بڑے پیمانے کی تعمیر و مرمت کرانا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا اگلے سال تک انتظار کیجیے۔ پھر بھی اگر بہت ضروری ہے تو اس کے لیے 26 فروری سے 6 مارچ اور 13 سے 16 اگست تک دن ان کاموں کے لیے موزوں رہیں گے۔ ہلکی پھلکی تزئین و آرائش کے لیے 23 اکتوبر سے 16 نومبر تک کا عرصہ بہتر رہے گا۔ سجاوٹی سامان لینے کے لیے بھی یہ دن بہتر رہیں گے۔ آپ کے گھریلو امور کی صورتحال اگرچہ 2022 میں مستحکم نظر آتی ہے لیکن تھوڑی بہت ہلچل ضرور پیدا ہوگی۔ آپ کے 4تھے گھر یعنی گھریلو امور کے خانے میں 2022 میں 2 گرہن لگ رہے ہیں، پہلے 16 مئی کو چاند گرہن اور پھر 23 اکتوبر کو سورج گرہن۔ ان کی وجہ سے آپ کے فیملی ممبران کی زندگی میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوں گے اور شاید نہ چاہتے ہوئے بھی تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کے والدین یا بڑے بزرگوں میں سے کوئی ایک گزشتہ کچھ عرصے سے ذاتی سطح پر بہت سی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال 2022 میں بھی جاری رہے گی۔ ان میں ایک بے چینی سی بھی نظر آتی ہے اور مزاج میں چڑچڑا پن بھی واضح دکھائی دیتا ہے۔ شاید انہیں بار بار گھر تبدیل کرنا پڑے۔ گھر کی مستقل تبدیلی کے امکان 2023 اور 2024 میں زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ آپ کے لیے صورتحال خاصی دشوار ہے کیونکہ آپ کو ان کی چڑچڑاہٹ کی وجوہات ہی نہیں سمجھ آ رہی، تو یوں آپ کے لیے نمٹنا آسان نہ ہوگا۔ آپ کی لائف میں شامل ایک اور بزرگ کی زندگی 2022 میں بہت اچھے انداز میں چلتی نظر آتی ہے۔ 11 مئی کے بعد ان کے لیے روزگار کے خوشکن مواقع جنم لیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ کا ازدواجی تعلق اس وقت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آزمائش تو گزشتہ چند سالوں سے جاری ہے لیکن اب اس کی شدت میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ 2022 میں لگنے والے 4 گرہن ان کی زندگی کو متاثر کریں گے اور حالات میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ برج اسد کے معزز خواتین و حضرات،
हजरात, अगर आपके बहन भाई कवारे हैं तो साल 2022 में उनकी शादी के इम्कानात खासे रोशन है, खुसूसन 11 मई के बाद। वैसे उनकी शादी के लिए 2023 भी निहायत अच्छा साल है। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों की बात की जाए तो वो 2022 में घर तब्दील करते दिखाई देते हैं। मजबूरी तौर पर वो खुशबाश रहेंगे। उनकी जिंदगी में सैर तफरीह का अंसर खासा बढ़ गया है। उनकी घरेलू जिंदगी में इस्तेहकाम और सुकून रहेगा। मामलाती मोहब्बत में 2022 में मिली जुली कैफियत नजर आती है। आप इस तरफ भरपूर तवज्जो देंगे, जो कि अच्छी बात है। आपका सातवां यानी मोहब्बत का घर भरपूर कुव्वत में है, लेकिन शायद सबसे आम बात यह है कि आपका मोहब्बत का सियारा इस वक्त आपके 10वें घर में है, जो कि इसके लिए एक निहायत सूदमंद पोजीशन है। आपको यकीनन कामयाबी हासिल होगी, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। मोहब्बत आपके लिए चैलेंज और करने को बहुत सारा काम लेकर आ रही है। शादी के हवाले से ज़ोहल और यूरेनस दोनों कोई खास सपोर्ट नहीं फराहम कर रहे, इसलिए बेहतर होगा कमारे असद खवातीनों हजरात 2022 में शादी का इरादा तर्क कर दें। आपके रोमांटिक ताल्लुकात 2022 में आजमाइश से गुजरेंगे। ये आजमाइश अगरचे आपको नागवार गुजरे, लेकिन नतीजा आपके हक में होगा। मोहब्बत के हवाले से आप मोहतात रवैया अपनाएंगे और सोच समझकर कदम रखेंगे। करियर और सेहत के टारगेट्स हासिल करने के दौरान हो सकता है आपकी मोहब्बत से आपका टकराव हो। आपके करियर और सेहत के हवाले से आपकी जिंदगी में शामिल अफराद में से कोई एक आपके लिए मोहब्बत का रूप धार सकता है। मसलन आप किसी कोलीग या डॉक्टर पर आशिक हो सकते हैं। बहरहाल आपको मोहतात रहना होगा। ऐसे मामलात पेचीदा सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। आपके करियर में या पूरे मुतलका शोबे में देखते ही देखते गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। ऐसे हालात में खुदा की पाक जात पर ईमान आपके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। इस आलम में कौनो मकाम में किसी शय को सबात नहीं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान ये हो कि जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, तो नशेब फराज में आपको कोई परेशानी नहीं होती। आपकी जिनसी जिंदगी में रूहानियत का अंसर नुमाया हो रहा है। आप महज हैवानी लज्जत कोशी के बजाय जिस्मानी रिश्ते और रूहानी रिश्ते के दरमियान वाला ताल्लुक ढूंढ रहे हैं। असद अफराद फितरी तौर पर जिनसी हवाले से ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं। अब इस जिनसी तहरीक में इजाफा होगा, लेकिन अगर जिनसी ख्वाहिश हवस की सूरत इख्तियार कर ले तो उसके जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी नुकसानात होते हैं। इसलिए आपके लिए मोहतात रहना ज्यादा बेहतर होगा। जिनसी ख्वाहिश हराम तरीकों से पूरा करने की हरगिज कोशिश न कीजिएगा। जैसा कि इब्तिदा में जिक्र हो चुका है, आपकी सेहत को 2022 में ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी, क्योंकि दो ताकतवर सियारे ज़ोहल और यूरेनस आप पर मुखालफाना असरात डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आराम और सुकून का ख्याल रखेंगे और तवानाई की सतह को गिरने न देंगे तो इंशाअल्लाह किसी बड़े मसले का शिकार न होंगे, क्योंकि चांद आपके रूहानी उमूर का सियारा है। इसलिए खुदा के साथ अपना ताल्लुक आप बहुत से तरीकों से इस्तेवार कर सकते हैं। किसी मखसूस रास्ते पर चलना आपके लिए सूदमंद न होगा, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। अपने रवैये और सोच में लचक रखिए। बाज़ दिनों में बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। ऐसी मुश्किलात या आसानियां चांद की उस वक्त की पोजीशन और उसके असरात से पैदा होती हैं। चांद के अच्छे असरात पड़ेंगे तो मामलात अच्छे अंदाज में चलेंगे। हिम्मत न हारिए, अपने काम में लगे रहिए। मसला आपके साथ नहीं, वक्त के साथ है। जब ये वक्त गुजर जाएगा तो मसला भी खत्म हो जाएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। वर्गो के लिए 2022 कैसा रहेगा? सितारों की पोजीशन और हालात का उतार चढ़ाव कैसे होगा? किन बातों को मद्देनजर रखकर फवायद हासिल किए जा सकते हैं और आप किन मनाजिर को तय करेंगे? 2022 कौन सी तब्दीलियां लेकर आ रहा है और राज्यों में किस घर में क्या हो रहा है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए 2022 की नुमाया खुशखबरी मोहब्बत के हवाले से है। आपकी रोमांटिक और सोशल लाइफ बहुत मसरूफ और मसरूर रहेगी। कमारे सुमला खवातीनों हजरात के लिए संजीदा ताल्लुक और शादी के इम्कानात बहुत रोशन है। जो पहले से संजीदा ताल्लुक में है उनकी नए दोस्तों से मुलाकातें होंगी। आपके लिए रिश्तों की अहमियत दीगर तरीकों से भी उजागर होगी। 2022 में आपको खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, रिश्तों नातों के बारे में सोचना है
अपनों के बारे में सोचना है। ज़ुहल आपके छठे घर में होने की वजह से आप 2022 में सेहत पर भरपूर तवज्जो देंगे। वैसे भी आप सेहत के मामलात में बहुत जिम्मेदारी और हसासियत का मुजाहरा करते हैं। अब ये रुझान मजीद बढ़ जाएगा। सबसे बढ़कर आप ये जानेंगे कि खुश रहने से आपकी सेहत पर कितने अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मुश्तरी 11 मई को आपके 8वें घर में दाखिल होगा, 29 अक्टूबर को चंद दिनों के लिए यहाँ से निकलेगा और 21 दिसंबर को फिर वापस आकर 2022 और 2023 यहीं गुजारेगा। इससे ये इशारा मिलता है कि सुमला अफराद जिनसी तौर पर खासे मुतहरक और सरगर्म होंगे। इससे ये भी इशारा मिलता है कि आपको घरेलू माश पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यूरेनस गुज़श्ता चंद सालों से आपके नए घर में है और मजीद चंद साल यहीं गुजारेगा। इसकी वजह से आपके मजहबी और फलसफियाना नजरियात और अकायद में आम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। आप साइंस की तरफ ज्यादा माइल होंगे। बाज़ अकायदी नजरियात में तरमीम करना पड़ेगी और बाज़ को आप सिरे से मुस्तरद कर देंगे। ये अमर निहायत अहमियत कामिल है क्योंकि आपके मजहबी और फलसफियाना नजरियात आपकी जिंदगी की राह मुतय्यन करते हैं। इनमें कोई भी तब्दीली आपकी जिंदगी को गहरे तौर पर मुतासर करती है। कॉलेज की सतह के बिल्कुल स्टूडेंट्स अपने तालीमी मंसूबों में तब्दीलियां कर सकते हैं। आपका दौलत का घर 2022 में कुव्वत में नहीं है, इसलिए माली उमूर में इस वक्त कोई खास हलचल नजर नहीं आएगी। सिर्फ मुख्तसर मुफ्ती सियारे यहाँ से गुजरेंगे और उनके असरात आर्जी होते हैं। आपकी ज्यादा तवज्जो रोमांस पर मुर्तकिज़ है, ताहम आप अपने माली उमूर से मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। अगर आपके लिए कुछ माली मसाइल पैदा होते हैं तो उसकी वजह आपकी अदम तवज्जो होगी। इसलिए बेहतर होगा कि इन उमूर को यकसर नजरअंदाज करें, बल्कि उनके लिए कुछ न कुछ वक्त निकालते रहें। आपके माली उमूर मुस्तहकम रहेंगे, लेकिन आपके जीवन साथी के माली उमूर में खासी सरगर्मी देखने में आएगी। आपके जीवन साथी की माली खुशहाली का फायदा आपको भी होगा। जब मुश्तरी 11 मई को आपके 8वें घर में दाखिल होगा तो आपको अपने पुराने कर्जे चुकाने और जरूरत पड़ने पर नए कर्जे हासिल करने में आसानी मैसर आएगी। आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा होगा। आपको अपने खानदान में से ही ऐसे सरमायाकार मिल सकते हैं जो आपके साथ मिलकर शराकतदारी कर सके। ज़ोल आपके छठे यानी सेहत और काम के घर में है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने काम में मेहनत भी करेंगे और उससे लुत्फ अंदोज भी होंगे। 20 अगस्त के बाद जब मरीख आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो कैरियर की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। मरीख साल का बकिया हिस्सा भी यहीं गुजारेगा। 10वें घर में मरीख की मौजूदगी इशारा देती है कि कैरियर में आप मामूल से ज्यादा सरगर्मी और जारे पसंदी के साथ काम करेंगे। ये रवैया अपनाना आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि आपको अपना मकाम और मर्तबा कायम रखने के लिए बाकायदा जंग करना पड़ सकती है, क्योंकि मरीख आपके 8वें यानी हयाते नौ के घर का हुक्मरान भी है। इसलिए मुमकिन है कि आपको नफ्सियाती और जज्बाती सतह पर मौत का सामना करना पड़े। किसी बड़े बुजुर्ग या बास बुजुर्गों को सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर में गैर मामूली तब्दीलियां आएंगी। मुमकिन है सरकारी सतह पर बनने वाले कवानीन इन तब्दीलियों का सबब बने। आपके कैरियर और माली उमूर के हुक्मरान सियारे यानी ज़ोरा और अतारद दोनों तेज रफ्तार पर चलते हैं और एक साल के दौरान ये आपके राज्य के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाते हैं। यही वजह है कि आपके पेशेवराना और माली मामलात में बहुत से मुख्तसर मुद्दती रुझानात नमूदार होते रहते हैं, जिसका इन्हिसार उन सियारों की उस वक्त की पोजीशन पर होता है। मुअज़्ज़िज़ सुमला ख़वातीन हज़रात, आपका चौथा यानी घरेलू उमूर का खाना 2022 में कुव्वत में नहीं होगा, इसलिए घरेलू उमूर आपकी जिंदगी में ज्यादा असरअंदाज होंगे। ऐसे वक्त में घरेलू मसाइल का बेहतरीन हल ये होगा कि खारजी दुनिया में पेशेवराना सतह पर कामयाबी हासिल की जाए। आपकी कामयाबी के समरात आपके घर वालों तक पहुंचेंगे तो वो मुतमिन रहेंगे। 2022 में आप अपने घर वालों से जरा दूर दूर रहेंगे, लेकिन ये फासला जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती होगा, क्योंकि आपका मेल जोल बहुत हद तक आपके खानदान वालों से रहेगा। 2022 में घरेलू सतह पर इस्तेहकाम नजर आता है। घर की तब्दीली का कोई इम्कान मौजूद नहीं, अलबत्ता घर की आबादी में इजाफा होने का कम इम्कान है। अगर आप बड़े पैमाने पर तामीर मरम्मत वगैरह कराना चाहते हैं या इसके अलावा तज़ीन व आराइश करने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए 1 से 25 जनवरी तक के दिन मुनासिब रहेंगे। ताहम ज्यादा इम्कान यही है कि आप हल्की फुल्की डेकोरेशन की तरफ ही तवज्जो देंगे। आप अपने घर को खूबसूरत देखना चाहते हैं
اور یہ رجحان سارا سال ہی جاری رہے گا۔ اگر تخلیقی فنون یعنی آرٹ کے کسی شعبے سے وابستہ ہے تو آپ کو اپنے گھر یا گھر والوں سے انسپریشن یعنی تخلیقی تحریک ملے گی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، 2022 آپ کی زندگی میں محبت اور جذبات کے شعبے میں سب سے عام رہے گا۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر 11 مئی اور پھر 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک بھرپور قوت میں رہے گا۔ نیپچون تمام سیاروں سے زیادہ روحانی عنصر رکھتا ہے اور آپ کے 7ویں گھر کا یعنی محبت کے گھر کا حکمران بھی ہے، اور گزشتہ بھی کئی سالوں سے آپ کی محبت کے گھر میں مقیم ہے۔ مشتی گزشتہ سال کے آخر میں یہاں آ گیا تھا، اس لیے آپ کے معاملے سکتا ہے۔ آپ کے گھر والے اور گہرے دوست بھی آپ کے رومانوی امور میں اہم کردار ادا کریں گے، ان کی وجہ سے آپ کی اپنی محبت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشتری آپ کے ماضی یعنی آپ کی یادوں پر حکمرانی کرتا ہے، لہذا 2022 میں ماضی کی کوئی محبت آپ کے سامنے نمودار ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی پرانا محبوب لوٹ آئے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات کسی ایسی ہستی سے ہو جسے دیکھ کر پرانی محبتوں کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں پرانی محبتیں دوبارہ جاگ بھی سکتی ہیں اور پرانے زخم سل بھی سکتے ہیں۔ کیا ہوگا، اس کا انحصار آپ کے حالات و واقعات پر ہے۔ 2022 میں آپ محبت و الفت کی نئی بلندیوں کو دیکھیں گے، لیکن اگر آپ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں تو 2022 مناسب سال نہ ہوگا۔ رومانوی مواقع تو بہت ملیں گے، لیکن شادی کو مؤخر کیے رکھنا بہتر ہوگا۔ آپ محبت سے لطف اٹھائیے، مستقبل کا زیادہ مت سوچیے۔ معاملات محبت میں سملہ خواتین و حضرات میں مسرت بڑی رجحان خیزی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ دوسری شادی کر چکے ہیں تو اس کی آزمائش ہوگی۔ تعلق کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ شادی شدہ لوگوں کے ازدواجی تعلق کو کسی اتھل پتھل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو زیادہ دباؤ بھی نہیں ہوگا۔ جنسی طور پر آپ بہت زیادہ متحرک ہوں گے، خصوصاً سال کے نصف یعنی چھٹے 7ویں مہینے میں۔ جذباتی ہمدردی آپ کی جنسی زندگی نکھارنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جذباتی قربت کی اہمیت بھی جسمانی قربت سے کم نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ خیالات کا تبادلہ اور دل کی باتوں کا اظہار سود مند ہوگا، خصوصاً 20 اگست کے بعد۔ بے پناہ اور غیر محدود محبت صرف خدا ہی کی ذات میں ملتی ہے۔ آپ کی حقیقی تسکین اسی سے ہوتی ہے۔ خدا کی محبت ہر اعتبار سے کامل ہے، کیونکہ یہ ایک ہستی کی محبت ہے جو آپ کی ذات کے بارے میں اندر اور باہر سے واقف ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ سملہ خواتین و حضرات کو 11 مئی تک اور پھر 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ صحت کی طرف بھرپور توجہ دیں گے۔ آپ کا چھٹا یعنی صحت کا گھر بھرپور قوت میں ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی صحت عمومی طور پر اچھی رہے گی اور آپ اسے اچھا رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کریں گے۔ زول آپ کے 5ویں یعنی تخلیقی سرگرمیوں کے گھر کا حکمران سیارہ ہے اور اس وقت آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوش رہنا اور تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لینا آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کوئی تخلیقی مشغلہ اپنائیں، ڈپریشن سے ہر حال میں بچ کر رہیں۔ اچھی صحت کا ایک سادہ سا کلیہ ہے کہ خوش رہیں اور اپنے بچوں کی صحت پر بھی توجہ دیں اور ان کے ساتھ تعلقات ہر ممکن خوشگوار بنائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔